صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ سورہ ماعون ہے قرآن پاک کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس بندے کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ ارأیت الذی، ارأیت تھا دیکھنا، یہ رویتے حلال کمیٹی لفظ سنا ہوگا، روئے تو تھا دیکھنا، تو یہ قرآن میں لفظ کئی جگہ آیا ارأیت الذی، الذی اس شخص کو کہتے ہیں، الذی یکذب کذب کا لفظ سنا ہوگا، جھٹلانے کا لفظ آپ نے اس کا معنی سنا ہوگا، تو یہ الذی یکذب بالدین، جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ یہ معنی کلیئر ہو گیا نا جی۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، مسکینوں کو، فقیروں کو، جو غرباء ہیں ان کو دھکے دیتا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور اوروں کو بھی کھانے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی ایک تو اس کا یہ جرم ہے کہ وہ خود نہیں کھلاتا، اور ولا یحض علی طعام المسکین، اوروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا۔ اب یہاں پہ نا ایک بہت بڑا کویسچن ہے، اس کا سلوشن دیا گیا ہے۔ عام لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک بندہ خود عمل نہیں کرتا، وہ دوسروں کو کیوں کہے؟ اب یہاں پہ پہلے ایک عمل کہا گیا کہ وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا، دھکے دیتا ہے، اور اگلی آیت یعنی اگلا جرم، ایک جرم تو یہ ہوا کہ مسکینوں کو، فقیروں کو دھکے دیتا ہے، ان کو کھانا نہیں کھلاتا، اور اگلا جرم کیا ہے؟ ولا یحض علی طعام المسکین، اوروں کو بھی کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ بندہ آکے آپوں تو کھواندا نہیں ہو تو لوکاں نوں آندا کھواؤ، اب فوراً ذہن میں آئے گا نا۔ اب وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، وہ ایک علیحدہ پیپر ہے، اس میں بندہ فیل ہو گیا، اور یہ ایک اور پیپر ہے۔ اب ایک بندہ دو پیپروں میں اس کی سپلی آ جاتی ہے، ایک میں سپلی آتی ہے، ایک میں پاس ہو جاتا ہے، تو ہم تو کہیں گے چلو کم از کم ایک تو پاس ہو گیا نا۔ اب یہ دھکے دینا، نہ کھلانا، یہ ایک پیپر میں فیل ہوا، اگلا پیپر کیا ہوا؟ وہ اوروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا۔ اس لیے یہ اس میں بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ اگر بندہ خود اس لیول کا عمل نہیں کر پا رہا، دوسروں کو دعوت دے سکتا ہے۔ دیکھیں ایک بندہ خود زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیا وہ لوگوں کو زکوٰۃ کی دعوت بھی نہ دے؟ ایک بندہ حج نہیں کر سکتا، اوروں کو حج کرنے کی دعوت نہیں دے سکتا۔ ایک استاد خود سگریٹ پیتا ہے مثال کے طور پر، تو وہ کیا خیال ہے کہ وہ اوروں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ نہ کہے کہ پتر سگریٹ نہ پیوا کرو، ماڑا کام ہے؟ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ ہاں جو عمل کرنے والا ہے اس کی دعوت مضبوط ہوتی ہے، عمل کرنے والے کی دعوت مضبوط ہوتی ہے، یعنی یہ ہمیں گنجائش یہاں پہ نہیں مل رہی کہ ہم بے عمل بنے رہیں اور دعوت نہ دیں، اس سے یہ اجازت ہے۔ ویسے بھی کوئی بندہ کسی لیول پہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ لو جی نو آئی ایم دا کمپلیٹ ون، کہ میں مکمل ہو گیا ہوں اب میں دعوت دوں گا۔ کمپلیٹ صرف اور صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہوتا ہے ہر قسم کی خطا سے۔ باقی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کلکم خطاؤن، تم میں سے ہر بندہ خطا کار ہے، اس سے خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اور ہاں جب آپ کسی کو کہتے ہیں تو اس کے کہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہ آزمودہ بات ہے۔ آپ کسی عمل میں کمزور ہیں، بالفرض ایک بندہ جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا، کمزوری ہے اس میں، وہ اوروں کو دعوت دینا شروع کر دے، ایک ہفتہ دعوت دے، انشاءاللہ پکا جماعت نہ نماز پڑھے گا۔ یہ فطری سی بات ہے۔ دیکھیں نا مؤذن دعوت دیتا ہے آ جاؤ نماز کے لیے، تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس نے نماز نہ پڑھی ہو؟ چوکیدار کہتا ہے جاگتے رہنا جاگتے رہنا، وہ جاگنے کی دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ بندہ کہ یار تینوں سا کہیں واسطے رکھے ہے، یہ سانو ہی تو جگانا تھے۔ کہتا ہے صاحب میں تو اس لیے یہ کہتا ہوں کہ میں نہ سو جاؤں، اس لیے میں کہتا ہوں جاگتے رہنا جاگتے رہنا، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہ بنیاد ہے، ہم لوگوں کو دعوت ضرور دیں۔ ولا یحض، یہ ایک علیحدہ، ہم نے اب خود بھی بے عملی ہوتی جا رہی ہے، اور ان کو بھی ہم نہیں کہتے۔ وہ کہتا ہے جی جدو مکمل ہواں دے کامل ہواں دے پھر اسی کسی نو آکھاں دے، تو وہ سٹیج آنے سے رہی، وہ بندے میں ایک بندہ اس کی پرسنالٹی کے 100 خانے کرتے ہیں،
اس میں سے ہو سکتا ہے 10 میں رنگ بھر آ جائے، 20 میں رنگ بھر آ جائے، 30 میں بھر آ جائے، 40 میں بھر آ جائے۔ 100 کے 100 خانے صرف اور صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کمپلیٹ ہوتے ہیں، باقی ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ پھر آگے فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول بیٹھتے ہیں۔ اس میں کئی تشریح ہے، اس میں جو حدیث میں اس کی آئی ہے، میں تفسیر پڑھ رہا تھا، اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ وقت پہ نماز بندہ نہیں پڑھتا، کہتے لو جی رہا گھنٹہ ہے پہ جی رہے 2 آدھا گھنٹہ پہ جی 15 منٹ پہ نظان ہو جاتی، کہتا لو یہ 20 منٹ نے رل پواں دے، 10 منٹ نے چلو پہلی رکعت رل جانا، دوجی رل جا، چلو آخری تہیا تے رل جاندے نا۔ پھر اسی طرح جب نماز جماعت چلی جاتی، چلو یار ٹائم بڑا پڑھ لاں دے، پھر اینڈ تے جا کے جلدی جلدی جاندے ہے نماز۔ تو یہ فرمایا کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بلا بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے بڑا عمل آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ فرمایا اول وقت میں نماز پڑھنا۔ اس لیے ہمارے بعض ممالک میں پاکستان انڈیا کے علاوہ اکثر جو عرب ممالک ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو ہی نماز کا ٹائم ان ہوتا ہے نا فوراً اذان ہوتی ہے اور نماز ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ اس میں وہ گویا کہ اس ارشاد پہ عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے نماز کو اعتماد، پھر اس میں ایک اور چیز بھی ہے، نمازوں کو بلا بیٹھنا، نماز کے اندر جا کے نماز کے اندر نہ ہونا کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور پہنچا کہیں اور ہے۔ اب 4 رکعت کی نماز ہے، یہی نہیں پتہ 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں۔ اکثر یہ ہوتا رہتا ہے، نمازی بھول جاتے ہیں، پتہ ہی کو نہیں ہوتا، حتیٰ کہ آپ نماز پڑھ کے باہر کھڑے ہو جائیں مغرب کی بالفرض اور نمازیوں سے پوچھنا شروع کر دیں امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی صورت پڑھی تھی اور دوسری رکعت میں کون سی صورت پڑھی تھی، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی ہماری توجہ ہوتی ہے نماز میں۔ اور یہ تو مشہور لطیفہ بنا ہوا ہے نا کہ وہ جماعت عشاء کی ہو رہی تھی، کنفیوژن ہو گیا، اسلام پھیر گیا، کوئی آکھے 3 پڑھیاں نے، کوئی آکھے 4 پڑھیاں نے، کوئی آکھے، اور رولا پہ آ گیا۔ ایک بندہ آتا ہے جی میں پتہ 3 ہی پڑھیاں نے، انہیں آکھیا وہ کس طرح، انہیں آکھیا میریاں 4 دکاناں نے، میں اگے 4 دکاناں دا حساب ہر رکعت وچ کردا تھا، اج ایک دکان میری رہ گئی ہے، اس واسطے 3 ہی دکاناں 3 ہی رکعتاں ہوئیاں جے، نویں سروں پڑھو۔ تو یہ نماز یہ اس میں آ جاتا ہے، بلا دینے میں آ جاتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں نماز میں جب اللہ اکبر ہو جائے نا پھر ہر چیز سے کٹ جائیں، ہر چیز سے کٹ جائیں۔ اب میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، جیسے ٹیلی فون پہ ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کتنی توجہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اب اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، تیرے لیے تعریفیں ہیں، وتبارک اسمک، تیرا نام برکتوں والا ہے، وتعالی جدک، تیری شان بلند ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فرمایا کہ جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے اس کے اور اس کے رب کے درمیان سارے پردے ختم، ایسے محسوس کرے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، کم از کم یہ کیفیت ضرور ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پہ تیرا انعام ہوا۔ اب یہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، سمع اللہ لمن حمدہ، کتنا خوبصورت معنی ہے، اللہ نے سن لی جس نے اس کی تعریف کی، سمع اللہ لمن حمدہ۔ اب اس تصور کے ساتھ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے تعریفیں ہیں۔ اب سجدے میں سار رکھا ہوا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار جو بڑا اللہ ہے۔ آیا ایسے اللہ کو سنا رہے ہوں، جیسے بچہ وہ سبق سنا رہا ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہم اللہ کو اپنا وہ دعائیں اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ ایسے جیسے سجدے میں کیا کیفیت ہو کہ میں نے اللہ کے قدموں میں سار رکھا ہوا ہے، اللہ کے قدموں میں سار رکھا ہوا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے تھے دعا مانگتے تھے، یا اللہ سجدے میں سارو اور ہماری روح نکل جائے۔ ایسے ایسے اللہ والے بھی ہوئے ہیں، اولیاء اللہ ان کی ایسی روح نکل گئی، اللہ کے نیک بندے ہوئے ہیں سجدے میں۔ اگلے دن ایک امام صاحب وہ نماز پڑھا رہے تھے، سجدے میں گئے، اٹھے ہی نہیں، پتہ چلا روح نکل گئی ہوئی ہے۔ تو ایسے تصور ہو، التحیات للہ والصلوات والطیبات،
اب ہمیں کتنا عرصہ ہو گیا نمازیں پڑھتے ہوئے، 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات کا میں نہیں پتہ کہ میں روز کیا اللہ سے وعدہ کر کے آتا ہوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری زبان بھی تیرے لیے ہے، میرا مال بھی تیرے لیے ہے، اور میرا وجود بھی تیرے لیے ہے، یہ ہم اقرار کر کے آتے ہیں اللہ سے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری زبان بھی تیرے لیے، میرا مال بھی تیرے لیے، میرا وجود، کیا مطلب؟ میری زبان بولے گی تیرے لیے، میرا مال استعمال ہوگا تیرے لیے، میرا وجود استعمال ہوگا اللہ تیری رضا کے کاموں میں، تیری مخالفت میں نہیں ہے میں استعمال کروں گا۔ اب یہ جب تصور ہوگا پھر نماز میں خیال کہیں اور جائے گا۔ اس لیے 33 نمبر اس کو ملیں گے جو جنگ کرتا رہتا ہے نماز میں، کبھی خیال باہر چلا جاتا ہے، کبھی پھر کھینچ کھوچ کے لے آتا ہے، اور جو بندہ اول سے لے کے آخر تک ایک دفعہ بھی اس میں نماز میں اللہ کا خیال نہیں آتا، وہ خطرہ ہے کہ وہ نماز واپس کر دی جائے گی۔ اس لیے اس آیت کے اندر بڑی وارننگ دی گئی، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بلا بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا دو طریقے میں نے بتائے ہیں، ایک تو خیال ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور دوسری بات میں نے بے تصور ہو، میں نے کی طرف دھیان ہو، جب معنی کی طرف دھیان ہوگا پھر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی۔ پھر فرمایا کہ الذین ھم یراؤون، وہ جو دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں یہ بھی ہلاکت والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے وہ شرک کرتا ہے، جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ ایک بندہ نماز لمبی کر دیتا ہے، لوگ مجھے کہیں بڑا نماز، یہ شرک ہے۔ اس بندے کو اسپیشل عذاب دیا جائے گا اور لوگوں کو بلایا جائے گا قیامت کے دن کہ یہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا تھا، اس لیے لوگوں کے سامنے اس کو عذاب دیا جائے۔ اس لیے عمل کے اندر کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے سب کو، ہم بڑے کمزور لوگ ہیں کہ 99.99 ایک عمل اللہ کے لیے کیا ہے، 0.01 اس میں 0.01% بھی اس میں آ گیا نا تو گیا عمل۔ اس لیے یہ بہت بڑا جو ہے نا بڑی چیز ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اخلاص فرمایا، اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے دور ہو جاتے ہیں۔ اور آخری وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام استعمال کی چیزیں نہیں لوگوں کو دیتے۔ آج پنڈا میں عام طور پر ڈیریاں رمبا ہے، کھرپا ہے، کئی ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی چیزیں بندے مانگنے آ جاتے ہیں، دے دیں۔ گھروں میں ہے کوئی بندہ گوانڈی آ جاتا پتیلا دے دو جی، کوئی اور مانگنے کی چیزیں جس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اجر، اور جو نہیں کرتے ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے تباہی ہے۔ یعنی مسلمان کے کام آتا ہے، کسی مسلمان کی جائز حاجت جو بندہ پوری کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ اس کی 73 حاجتیں پوری کر دیتا ہے۔ مسلمان اللہ کے ہاں اس کی بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے۔ کہتے ہیں مسلمان کو گالی دینا بیت اللہ کو گرانے سے بڑا جرم ہے۔ آج تو ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں نا، ہمارے اندر سے وہ برداشت ختم ہی ہو چکی ہے۔ یہ برداشت اپنے اندر پیدا کرنا، یہ آپ نے فرمایا کہ بقول کہ 90% جو مسائل ہیں ان کی وجہ غصہ ہے۔ یا رسول اللہ میں اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتا ہوں، پرامن بنانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی فارمولہ بتائیں۔ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ برداشت جو ہے نا، برداشت یہ دنیا کی سب سے بڑی اینٹی بایوٹک ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا ملٹی وٹامن ہے، یقین کریں۔ یہ اس سے بندے کے اندر، اور ہم لوگ تو برداشت کرتے ہی نہیں ہیں نا، کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا غریب اور کیا امیر۔ جنرل ایوب خان فیلڈ مارشل تھے، بلکہ سب سے بڑا عہدہ ان کے پاس پاکستان میں فیلڈ مارشل۔ یہ ایک دفعہ گئے بنگلہ دیش، تو وہاں پہ ان کا جو ان کی عادت ہی صبح، یہ چین سموکر تھے، صدر ایوب چین سموکر تھے، تو بنگالی بٹلر جو ہے وہ ان کا وہ صبح رکھ کے جاتا تھا ٹرے میں 2 ڈبیاں سگریٹ کی۔ اب وہ پینا ایک دن وہ بھول گیا، اب وہ آیا تو انہوں نے اس کو گالیاں دینا شروع کی، ایسی گالیاں دے کے جب تھک گئے نا، تو وہ بنگالی بٹلر کیا کہتا ہے کہ جس فوج کا چیف جو ہے اس کے اندر اتنی برداشت نہیں، اس فوج کا کیا بنے گا اور اس ملک کا کیا بنے گا۔ اب صدر ایوب نے اس کی بات کا اتنا اثر لیا، سگریٹ بھی ختم کر دی، اور وہ بقول ان کا کہ میرا غصہ بہت کم ہو گیا۔ یہ گامے شاہ رستم زمان تھا،
اور یہ دنیا کا سب سے بڑا پہلوان تھا، سب سے بڑا پہلوان تھا، گاما پہلوان، گاما پہلوان، ٹھیک ہے۔ تو یہ دنیا کا سب سے بڑا، اس کو ٹائٹل ملا ہوا تھا رستم زمان۔ ایک دفعہ دکاندار سے کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، انہوں نے مارا، وہ گیٹا ہوندا نا آدھا کلو والا، خون کے فوارے نکلنے لگے، چپ کر کے ولیٹ کے نا مفلر گھر کسی کہا پہلوان جی ایک چپیڑ مار دے تو انہیں اتھی ہی مار جانا سی۔ تو اس نے بڑا تاریخی فقرہ کہا، اس نے کہا مجھے رستم زمان میری برداشت نے بنایا ہے، مجھے رستم زمان میری برداشت نے بنایا ہے، اگر میں غصہ کر جاتا تو پھر میں رستم زمان نہ بنتا، یہ برداشت ہے۔ ہمارے ظہیر الدین بابر، یہ آپ کو پتہ ہے مغل بادشاہ تھا، اس نے یہ کہا کہ میری زندگی میں نے 2.5 کامیابیاں حاصل کیں۔ ایک کامیابی، ایک دفعہ 20 فٹ اژدہا سانپ اس نے مجھے لپیٹ لیا اور میں آدھا دن اس سے لڑائی کرتا رہا، یہ میری ایک کامیابی ہے۔ دوسری کامیابی، مجھے ایک دفعہ خارش لگ گئی، خارش، اتنی سخت خارش تھی کہ میں کوئی کپڑا نہیں پہن سکتا تھا۔ تو میرا دشمن شبانی خان وہ مجھے ملنے آیا پتہ لینے کے لیے، تو میں نے پورا شاہی لباس پہنا اور 5-6 گھنٹے اس کے ساتھ بیٹھا رہا، ایک دفعہ نہیں کھرک کی تھی۔ یہ ہوتی ہے برداشت، یہ ہوتی ہے برداشت۔ اور آدھی کامیابی وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ آدھی دنیا کو فتح کرنا آدھی کامیابی کہہ رہا ہے۔ اس لیے ہمارے جتنے بھی جھگڑے ہیں اور لڑائیاں ہیں ہم برداشت ہی نہیں کرتے۔ ایک گالی ہم برداشت کر لیں، ہزاروں گالیوں سے بچ جاتے ہیں۔ ایک بری نظر کو اگنور کر دیں، ساری دنیا کی ہزاروں غلیظ نظروں سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن شیطان ایسا دشمن ہے، وہ ہمیں پمپ کرتا ہے، وہ ہمیں انسٹیگیٹ کرتا ہے، نہیں وہ تیری عزت تے رہ ہی کو نہیں، انہیں تیرے ماؤ دی گل کٹ سڑیے، تیری کرنی کی رہ گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیا کرو۔ یا رسول اللہ، ہم کوئی ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کسی کو ماں بہن کی گالی دینا ایسے ہے جیسے اپنے ماں کو گالی دینا، کسی کے باپ کو گالی دینا ایسے ہے جیسے اپنے باپ کو گالی دینا۔ اسی تے انے وا ساڈا معاشرہ گالی والا بن گیا نا۔ وہ پرانے زمیندار ٹگے بھی باندھتے سن تے آندے تواڈے مالکاں نوں اینج تے اینج کیتا، یعنی اندازہ لگائیں جنہاں کو ٹگا لین دے ہے انہاں نوں بھی گالاں۔ اور یہ عام لڑائی گھروں میں ہوتی ہے، بیگم نوں گالاں شروع کر دیندے ہیں، وہ ماں پیو نوں گالاں۔ اب جس عورت کو آپ اس کے ماں باپ کو گالی دے دیا آپ نے، اس عورت کی نظروں میں آپ کی عزت کیا رہے گی؟ وہ مجبور ہے، غریب رہنا ہی انہیں۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہم اپنی جانوں پہ کرتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں ہم بڑے جناب بہادر ہیں۔ یہ کوئی بہادری نہیں ہے، گالی نکالنا کوئی بہادری نہیں، اصل برداشت ہے گالی برداشت کرنا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی پرسنالٹی ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، پاکیزہ ہستی ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ اس خاندان کو پاکیزہ قرار دے رہے ہیں۔ ان کو ایک بندہ گالی دینے لگا، انہیں منہ دوسرے پاسے کر لیا، وہ ادھر آ کڈن لگ پیا، انہیں تیسرے پاسے کر لیا، وہ چوتھے پاسے کر لیا، انہیں چوتھے پاسے آ گیا۔ وہ آ جا کے کی آندا میں تھانوں پہ گالاں کڈنا، انہیں میں ہی تینوں معاف کر رہا، پیری پی گیا۔ واقعی آل رسول کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمے والے ہیں، یہ نہیں ہماری، میں نے ابھی بات کی التحیات للہ میں کیا کہتے ہیں، یا اللہ زبان میں اپنی مرضی پہ نہیں استعمال کروں گا، میں تیری مرضی کے مطابق بولوں گا، میں تیری مرضی کے مطابق اپنی زبان استعمال کروں گا، میں مال تیری مرضی کے مطابق استعمال کروں گا، میں وجود تیری مرضی کے مطابق استعمال کروں۔ اس لیے اپنے اوپر جبر کرنا ہوتا ہے، چند لمحوں کا جبر جو ہے اللہ اس پہ پتہ نہیں کیا اجر دیتے ہیں۔ تو وہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا ایک اور واقعہ، ملازم ان کو وضو کرا تھا، لوہے کا لوٹا تھا، وہ گرا، پیر زخمی ہو گیا، ایک دم غصہ آیا، تو وہ جو غلام تھا اس نے آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، کہ غصے کو پی جانے والے، فوراً کہا میں نے غصہ پی لیا۔ پھر اس نے اگلا حصہ آیت کا پڑھا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، کہا جاؤ تمہیں میں نے معاف کر دیا۔ اس نے اگلا آیت کا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، جو میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ انہوں کرنا کی چاہیے جی، اج دا ماحول ہوندا تے انہوں اتنے گالی گلو شروع کر دیا، تو انا ہویا تے نظر نہیں سی آ رہا۔ آپ دیکھتے ہیں ڈرائیونگ میں، آپ دیکھتے رہتے ہیں روز ہر ڈرائیور گالاں کڈے دا، ذرا کہ اگے کو آ گیا تو تیری اینج تے اینج کیتا۔ برداشت پیدا کریں، چلو غلطی اس سے ہو گئی ہے، انہیں آکھیا وہ
وہ فالیہ منڈی دے وکیل ایک عدالت میں دلیل دے رہا سی. کی دلیل دے رہا سی؟ انہیں آخیا جج صاحب جے چھوڑی جا چول ماری ہوں تسی تے چول نہ مارو. مقصد ہے کہ ایک بندہ دوجے نے چول چا ماری اسی بھی مار دیتے پھر ساڈے کے فرق رہ گیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے. یہ برداشت میں نے شروع میں کہا 90% مسائل کا جو سلوشن ہے وہ برداشت میں ہے. اگر ہم غصہ ختم کر دیں، اپنے آپ کو ذرا ٹھنڈا کر لیں، کول کر لیں، تو بڑے بڑے مسائل سے ہم بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.